السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور بجٹ کا کچھ دو چار دن بڑا شور رہا ہے اور کمال یہ ہے کہ جناب ہمارے حکمرانوں نے حکومت نے شہباز شریف صاحب نے اور اپنے اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ بڑا انقلابی بجٹ ہے جناب، امیروں پہ ہم نے زیادہ ٹیکس ڈال دیا ہے، ہیوی ٹیکس کر دیا ہے، غریب کی ہم نے زندگی بڑی بہتر کر دی ہے، 35% ہم نے تنخواہ بڑھا دی ہے، ملک بہت زیادہ ایک روشنی کی طرف جا رہا ہے اور آگے مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر یہ ساری باتیں ہیں، جو سچ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو بجٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہم ڈسکس کریں گے اس ویلاگ میں کہ پاکستان کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، بلکہ اس بجٹ نے پاکستان کے ڈیفالٹ کی جو وجہ تھی وہ مزید بڑھا دی ہے اور پاکستان ایک مزید منفی راستے پہ چلا گیا۔ اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ اگر آپ یہ بجٹ دیکھیں تو جس طرح اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ کوئی تقریباً 14,000 کوئی 500 سے زیادہ ارب روپیہ آپ نے خرچنا ہے ایک سال میں، اور آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ تقریباً 9,200 ارب روپے آپ کے پاس آئیں گے۔ بیسیکلی یہ 9,200 میں کہہ رہا ہوں آپ نے لوگوں سے لینا ہے، یہ آپ کی آمدنی ہے، یہ آپ کے ٹیکسز ہیں۔ تو جو ایکسکیوز میں جو فرق آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 6,923 6,923 ارب روپے کا یہ خسارہ، یہ فرق ہے۔ یعنی کہ جو آپ نے خرچنا ہے، اس کی سمپل آسان زبان میں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 1,450 روپے آپ نے خرچنے ہیں، جو چیزیں آپ نے لانی ہے، اور آپ کے پاس 1,450 سے 900 روپے آپ کے پاس ہیں۔ جو پیسے آپ کے پاس کم ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 600 سمجھ لیں 690 روپے آپ کے پاس کم ہے، دوسری آسان زبان میں۔ تو یہ جو کمی ہے، یہ جو خسارہ ہے، یہی آپ کو اصل میں ڈیفالٹ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہی اصل بیماری ہے، ساری فساد کی جڑ، جتنی مہنگائی ہے، جتنی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جتنی آپ کی شرح سود بڑھ رہی ہے، سب کا تعلق اسی خسارے سے ہے۔ یہ وہ بیسیکلی بیماری ہے جو باقی بیماریوں کو کہتے ہیں نا کہ وہ شوگر بڑی خطرناک بیماری ہے کہ شوگر سے بندہ مرتا نہیں، بندہ ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، مگر ہارٹ بند شوگر کرتی ہے۔ بندہ کڈنی فیلئر سے مرتا ہے، کڈنی شوگر جو ہے نا بند، اس کو وہ شوگر کڈنی آپ کی اڑائے گی، پھر کڈنی آپ کو مارے گی۔ کڈنی آپ کی، آنکھیں آپ کی ٹھیک ہیں جب، مگر آپ کو شوگر ہو جائے گی تو پھر آپ کی آنکھوں کی بنائی بھی شوگر لے جائے گی۔ تو یہ شوگر ہے جو پاکستان میں جو بیماری اصل میں وہ ہے خسارہ، وہ ہے قرضے، کیونکہ یہ جو آپ 6,923 ارب روپے جو آپ نے پورے سال میں آپ کے پاس کام ہوں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ لابھ والا کوئی آسمان سے تو بارش ہونی نہیں، آپ اس کا قرضہ لیں گے۔ یہی وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل لڑائی ہے پاکستان کی، جو پاکستان کو مزید مسلسل دلدل میں پھنسا رہی ہے، اور حکمران یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو صرف ایک سال ان کی حکومت کا ایک ڈیٹا دینا چاہ رہا ہوں۔ 59 تقریباً 60 بلین کا ان پہ لون تھا۔ ویسے عمران خان صاحب نے بھی کمال کیا تھا، وہ 75 سال کا وہ جو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا تھا اپنے 3 سال میں، جتنے انہوں نے لون لیے۔ تو میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں عمران ہو، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، کوئی بھی حکومت ایک ہی بس ادھار لو تو ملک چلاؤ، اور وہ عذاب جو آپ پہ اصل ہے وہ آپ کا سارا خسارہ ہے، بجٹ کا خسارہ ہے۔ تو 60 کھرب ٹریلین جس کو بولتے ہیں، 60 ٹریلین سے آپ نے ایک سال کے اندر جو پاکستان کا قرضہ کر دیا، تقریباً 12 ٹریلین 12 کھرب روپے کا آپ نے اضافہ کر دیا۔ اس وقت پاکستان کا جو مجموعی قرضہ وہ ہو گیا 72.9 ٹریلین روپیز، یعنی کہ 13 بلین ٹریلین، آپ ہم گن نہیں سکتے کتنا ٹریلین ہوتا ہے، وہ آپ نے ایک سال میں قرضہ لے لیا۔ اور یہ جو آپ نے 6,923 ارب روپے کی جو کمی ہے آپ کے پاس خسارہ ہے، اس کے لیے یہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، 41 ارب روپیہ 41 بلین روپیز اے ڈے آپ کو قرضہ لینا پڑے گا۔ ہر روز آپ 41 ارب روپیہ قرضہ لے کے یہ ملک چلائیں گے، اور ملک چلانے سے مراد ہے قرض، تنخواہیں دیں گے، اے سی کے بل دیں گے، گاڑیاں چلائیں گے، پیٹرول لیں گے۔ ملک کیا چلانا ہے؟ ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، نہ تعلیم کے لیے، نہ صحت کے لیے۔ تو پوائنٹ جو میں آپ کو ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنے بڑے خسارے کے ساتھ اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ نے پورا سال مانگ کے ملک چلانا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ایک اور افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوکل بینکنگ کو سے بھی سب سے زیادہ جو قرضہ لیتا ہے وہ حکومت لے لیتی ہے۔ قرضہ تب بہتر ہے کہ جب اس کو پرائیویٹ لوگ لیں، اس کو کارخانے اس پہ لگیں، لوگ اس پہ انڈسٹری لگائیں، قرضہ لے کے اپنا بزنس بڑھائیں۔ تو جب حکومت ہی پہلے ایک نامعقول قسم کی غیر ترقیاتی بجٹ بڑھائی جا رہی ہے، تنخواہیں دیتی جا رہی ہے، فیسلٹی دیتی جا رہی ہے، لوگوں کو بھرتی کرتی جا رہی ہے، اپنے نخرے، اپنے گھر، اپنی گڑیاں، اپنی سہولتیں، انٹرنیشنل دورے، الاؤنسز وغیرہ وغیرہ، تو اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بینک سے آپ قرضہ لیں گے تو ایک تو ملک میں بے روزگاری ختم نہیں ہوگی، انڈسٹری نہیں لگے گی، سارا لون تو حکومت لے
لے جاتی ہے. اور اس سے جو شرح سود بھی بڑی ہے جو عمران کے زمانے میں کم از کم آج سے 1.5 سال پہلے کو 12-13% تھی، وہ 23 پہ آ گئی ہے. تو 23 کا مطلب ہے کہ آپ میں کاروبار کرنے کی بھی صلاحیت سوسائٹی میں ختم ہو گئی. جو بندے نے 1,000 روپیہ لون لیا ہے تو جب اس پہ وہ 23 روپے ہر 100 روپے پہ واپس کرے گا بینک کو شرح سود، تو اس کو کتنا منافع کمانا پڑے گا. نوئنگ کہ پاکستان میں بائنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے، سیلز کم ہوئی ہے، لوگوں کی آمدنی کم ہوئی ہے، اور حکومت خود مانتی ہے کہ 12% پاکستانی کی آمدنی کم ہوئی ہے. یعنی کہ جو پاکستانی 1-1.25 سال پہلے 100 روپے کماتا تھا، اس وقت اس کے پاس 88 روپے ہیں. یعنی کہ 12 روپے آپ کے وہاں پہ بھی چلے گئے ہیں. پھر مہنگائی آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو شرح سود بڑھ رہی ہے نا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ آپ کے پیسے کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے. پھر جب آپ کی پیسے کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو مہنگائی آپ کی مزید بڑھتی ہے، کیونکہ آپ سارا کچھ لون سے نوٹ لیتے جا رہے ہیں، چیزیں پروڈیوس نہیں کر رہے، صنعت آپ نہیں لگا رہے، بے روزگاری آپ ختم نہیں کر رہے، پیداوار آپ کی کوئی نہیں ہے، بجلی آپ نے مہنگی کر دی ہے، گیس آپ نے 400% مہنگی کر دی ہے. کوئی کام کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز تو آپ نے بنانی نہیں، نہ کوئی کارخانہ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو سارا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی شرح سود بڑھ رہی ہے، آپ کی جو افراط زر ہے وہ بڑھ رہا ہے، نوٹ آپ چھاپتے جا رہے ہیں. تو اس کا سارا افیکٹ جو آ رہا ہے وہ مہنگائی کا آ رہا ہے. اور مہنگائی نے جو عام پاکستانی کے ساتھ کیا وہ آپ سب کو پتہ ہے. اب میں سمپلی جاتے جاتے آپ کو تھوڑا سا ایک بڑا انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت کھا گئی پاکستان، ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں. تو میں صرف 1 سال کا پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کا کمپیریزن دینا چاہ رہا ہوں جو یہ بتا ہی نہیں رہے. کہ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت کا لاسٹ سال تھا جو 2022 ہے، 6% گروتھ تھی. یعنی کہ 6% کے حساب سے پاکستان کی جو گروتھ تھی، پیسہ، بزنس، انڈسٹری چیزیں اوورآل جو اوسط تھی وہ یہ تھی. اب آئی ہے 0.29. 71 کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لویسٹ گروتھ ریٹ ہے. 0.3 سمجھ لیں، یعنی کہ ایک بھی نہیں آپ ٹچ کر سکے. زراعت کی جو پروموشن تھی، ترقی کی شرح تھی، وہ 4.27 تھی 2022 میں. اب اس وقت 155 ہے، یعنی کہ 1/3 آپ کی زراعت بھی نیچے آ گئی. صنعت کا جو انڈسٹری جس کو جو آپ کی جان ہے، جس میں آپ کی ساری جابس ہیں، امپلائمنٹ ہے، وہ 6.83% تھی 2022 میں. اس وقت 2.94 ہے. یہاں پہ بھی آپ تباہ و برباد ہو گئے. کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جس سے باقی ساری چیزیں چلتی ہیں. 1.90% کنسٹرکشن کی جو شرح تھی وہ یہ تھی 2022 میں. اب وہ -5 میں چلی گئی، یعنی کہ ہو ہی کچھ نہیں رہا، بالکل تباہ و برباد آپ نے کر دیا. سروس جو انڈسٹری ہے وہ بھی 6 سے تقریباً کم ہو کے تقریباً 1 پہ آ گئی ہے. سروس ساری جو جابس ہیں، جو اپنا یہ ریسٹورنٹ ہے، کھانا پینا، بے شمار جو بزنسز ہوتے ہیں وہ ساری سروس انڈسٹری کہلاتی ہے. اسی طرح اگر آپ چلیں کہ انفارمیشن اور جو کمیونیکیشن ہے جس میں آئی ٹی بھی آتی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو گروتھ تھی وہ 16.32% تھی، جو اس وقت 6% کے قریب آ رہی ہے. اور وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو انکم تھی 2022 میں ڈالر میں، US ڈالر میں، وہ تھی $1765، جو اس وقت ہو گئی ہے 1568 ڈالرز ہو گئی. یعنی کہ اس میں بھی تقریباً 12-11% آپ کی کمی ہوئی ہے. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں سرمایہ کاری بھی کم ہو گئی ہے، جو 27% تھی 2022 میں، اس وقت 6 پہ آ گئی ہے. تو آپ کی یہ سارا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ کنسسٹنٹلی ایک زوال ہے. اور سارے زوال کی وجہ وہی ہے جو میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اخراجات جو ہیں وہ آپ کے زیادہ ہیں، آمدنی آپ کی کم ہے. تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ آمدنی بڑھائیں یا آپ اپنے اخراجات کم کریں. ہم دونوں پہ فارمولے پہ نہیں جاتے. ہمارا فارمولہ سب کا ایک ہے کہ قرضہ لو اور ملک چلاؤ. اور قرضہ لینے سے آپ نے جو آپ کی انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، جو ڈالر کی اگ لگی ہے، اس کے سارے کے پیچھے یہ ایک فیکٹر ہے. اگر آپ نے تجارتی بجٹ کا خسارہ کنٹرول نہ کیا اس اکانومی نے، تو پھر ہمارے بہت ہی برے حالات ہوں گے، بلکہ ہو چکے ہیں، اور ہر بندہ اس پہ سفر کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.